آج 17واں پارہ 3 پاؤ اور 18واں پارہ نصف تلاوت ہوا ہے۔ تلاوت کا آغاز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعہ سے، تذکرہ سے اور تبلیغ سے ہو رہا ہے۔ آپ نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی اس معاشرہ میں شرک عام تھا۔ لوگ درختوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے، چاند کی، ستاروں کی، سورج کی، جو چیز ہاتھ آئی، جو چیز اچھی لگی اس کی پوجا شروع کر دی۔ ان میں آپ کا چچا بھی تھا۔ آپ اپنے چچا کو کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا، یعنی چچا نے اور قوم نے کہا، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا۔ ابراہیم نے کہا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ واقعی حق بات کہہ رہے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ حیرت سے کہا قوم نے، خاندان کے لوگوں نے، صحیح بات کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ دیکھیں، جو چیز نسل در نسل آ رہی ہو وہ اسی کو انسان درست سمجھتا ہے۔ جو روٹین میں ہو، سب کو کرتے ہوئے دیکھا ہو، سمجھتا ہے انسان کہ یہی درست ہے۔ تو کوئی بھی کام چاہے وہ صدیوں سے کیوں نہ چلا آ رہا ہو، وہ اس کے درست ہونے کی دلیل تو نہیں ہوتا کہ سب کر رہے ہیں لہٰذا ٹھیک ہے۔ ابھی آج ہی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بہو اپنی ساس کے جو سامان وغیرہ ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے؟ میں نے کہا اگر اس کے شوہر کے حصے میں آتا ہے سامان اور وہ اس کو اجازت دیتا ہے تو کر سکتی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری جب ساس فوت ہوئی تو ہمارے ہاں بھی وہ سامان ایسے ہمارے گھر میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی وہ چل رہی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہی مسئلہ ہے۔ حالانکہ آپ سن چکے ہیں مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، کہ مرنے والے کا سامان چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ ورثاء کا حصہ ہے، کوئی بھی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ جو گھر والا ہے یا گھر میں ہے اس کا حق نہیں ہے، جو اللہ نے وراثت میں چیزیں رکھی ہیں وہی ہیں۔ اب یہ حیران ہو گئے کہ ہم نے تو نسل در نسل یہی کام ہوتے دیکھا ہے۔ آپ نے کہا جو بھی ہے تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ تبلیغ کی، بڑا سمجھایا، لیکن قوم بتوں کی پجاری تھی، بتوں کی پوجا کرتی رہی اور انہی کو حق سمجھتی رہی۔ اب آپ نے قوم کو سمجھانے کی ایک اور تدبیر کی اور اس کا اظہار بھی کر دیا، تاللہ، اللہ کی قسم۔ اچھا، اللہ کی قسم اٹھانے کا نا اس میں 3 الفاظ ہوتے ہیں، واللہ، باللہ، تاللہ، تینوں طرح سے اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اور قسم اللہ تعالیٰ ہی کی اٹھانی چاہیے، کسی اور چیز کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا، اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر کے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا، میں کچھ کروں گا ان کے ساتھ۔ اب جب وہ گئے، قوم کا ایک میلہ تھا، سارے ادھر چلے گئے، آپ بت خانے میں چلے گئے، کلہاڑا لیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اب وہ جن بتوں سے ڈرتے تھے، اللہ کے نبی نے کسی پرواہ کے بغیر سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ماحول ایسا بنا دیا جیسے دیکھنے والا پہلی نظر میں دیکھ کر کے ایدا ہی کام میں کسی نے کیا ہے۔ سمجھانا چاہتے تھے نا قوم کو، عقلی دلیل سے سمجھانا چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ کسی پر حملہ کر سکتے۔ تو ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کس کی طرف؟ ابراہیم سے آ کر پوچھیں، اس کی طرف رجوع کریں یا اس کی طرف رجوع کریں۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے،
اور رب العالمین کی طرف وہ رجوع کریں۔ قوم واپس آئی، دیکھا بت خانہ سارا ٹوٹا پڑا ہے، جس کو رزق دینے والا سمجھا تھا، جس کو اولاد دینے والا سمجھا تھا، جس کو مال دینے والا سمجھا تھا، بارش وہ تو سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ اب وہ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ کام ابراہیم کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ تم نے کیا ہے؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کاروائی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بل فعلہ، اسی نے کیا ہوگا، جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اسی نے کیا ہوگا۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہوں نے کہا بڑا یہی ہے، پوچھو اس سے اگر یہ بول سکتے ہوں، یہ بڑا ہے، اس کے کندھوں پر کلہاڑا ہے، تو جب ٹوٹے تھے تو یہ بھی تو یہی تھا نا، یا تو اسی نے توڑے ہیں یا پھر یہ بتائے گا اس نے تو دیکھا تھا، پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے، پوچھو اس سے۔ اب وہ آگے سے کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور شرمندگی سے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ جب انہوں نے کہا نا یہ بول نہیں سکتے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ شاید یہ ماحول بن گیا ہے، اب ان کے دل میں بات اتر جائے، یہ میری بات کو سمجھ لیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہارے پلے عقل نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو۔ اب دلائل تو بڑے اسٹرانگ تھے، بڑے زبردست تھے، لیکن ماننے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ نسل در نسل جو برا کام ہوتا آیا وہ اتنا رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں کہ وہ بڑی سے بڑی دلیل کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب دلیل کا جواب تو تھا نہیں، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر یہاں مخالف شور مچا دیتا ہے، یا رونے لگ جاتا ہے، یا مارنے لگ جائے گا جب دلیل نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے معبودوں کا بڑا دشمن ہے، تو اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اس کو آگ میں جلا دو، آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے کہا اس کو جلا دو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ دیکھو تمہارے معبودوں کو توڑ رہا ہے یہ، اپنے معبودوں کی ہیلپ کرو۔ معبود تو ہیلپ کرتا ہے، وہ تو مدد کرتا ہے، تو وہ کہنے لگے تم معبودوں کی مدد کرو اور اس کو جلا دو۔ اب آگ جلائی گئی۔ آگ جو تھی وہ بہت وسیع جگہ پر تھی، وسیع رقبہ پر تھی، اور اب سارے اس آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں۔ جیسے اعلان ہوتا نا جی اس کام میں حصہ ڈالیں اور ثواب دارین حاصل کریں، نیکی کے کام کی ہم دعوت دیتے ہیں، ایسے ہی ان کے ہاں برائی کی دعوت دی جانے لگی کہ تم یہ بہت اچھا کام ہے، اس میں شامل ہو جاؤ اور اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالو۔ کوئی لکڑیوں کا گٹھا لا رہا ہے، کوئی ایک لکڑی لا رہا ہے، کوئی بہت زیادہ لکڑیاں لا رہا ہے، اور بہت بڑا الاؤ دہکا دیا گیا۔ اب وہ آگ کی تمازت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب جاتا تو وہ بھی جل جاتا۔ اب سوچنے لگے آگ تو ہم نے بہت بڑی جلا دی، اوپر تک شعلے جا رہے ہیں، ابراہیم کو اس میں پھینکنا کیسے؟ اس کو پھینکنے کے لیے کوئی قریب جائے گا تو وہ بھی جل جائے گا، آگ تو اتنی زیادہ ہے۔ تو طے یہ ہوا منجنیق میں ڈال کر ان کو پھینکا جائے گا۔ اب منجنیق میں ڈالا گیا، اور منجنیق آپ نے شاید دیکھی ہو، کہیں گوگل کر لیجئے گا، یہ ایک قسم کی غلیل ہوتی تھی جس میں بڑے سائز کے پتھر ڈال کر قلعوں کی دیواروں پر حملے کیے جاتے تھے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر جو کچھ سرکاری اداروں میں سٹینڈ لگا ہوتا ہے نا، تو ایک سائڈ پر پتھر کا وزن ہوتا ہے، پھر آگے پائپ ہوتا ہے، تو جب ادھر سے رسی کو لوز کرتے ہیں تو پتھر کے وزن سے پائپ اوپر ہو جاتا ہے اور آپ گاڑی وہاں سے گزار لیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس قسم کا اس کا طریقہ تھا اس کو بنانے کا۔ تو منجنیق میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اب اللہ کا نبی ہے، منجنیق میں ڈالا ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، جبریل امی حاضر، ابراہیم بتائیے میرے لائق، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ ارے جس کے لیے پھینکا جا رہا ہے وہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔
اللہ اکبر. جس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں اس سے پوشیدہ تھوڑا ہے کچھ, تمہیں کچھ نہیں بتانا. اب اللہ تعالیٰ نے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے جبریل سے نہیں کہا. جب دیکھا نا ابراہیم تو میری طرف ہی دیکھ رہا ہے, وہ تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. اللہ نے خود آگ سے کہا یا نار کونی, اے آگ ہو جا بردن ٹھنڈی والسلام, اور سلامتی والی. اب کچھ دن پہلے ہم پنکھا چلاتے تھے تو سردی لگتی تھی نا, اب پنکھا چلاتے ہیں تو سردی نہیں لگ رہی. تو اللہ نے فرمایا ایسی ٹھنڈی ہو کہ سردی بھی نہ لگے اس کو. یا نار کونی, اے آگ ہو جا بردن ٹھنڈی, سلاما سلامتی والی ٹھنڈی, اس کو ٹھنڈک بھی نہ سردی بھی نہ محسوس ہو. اللہ اکبر. اب آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو معجزات کو, اس طرح کی چیزوں کو, اللہ کی قدرت کے معاملات کو, اس کو سائنٹیفک سٹائل میں بیان کرتا ہے. ان میں ایک بڑا نام سر سید احمد خان کا بھی ہے. سر سید احمد خان صاحب کے اگرچہ اس دور میں بر صغیر کے لوگوں پر احسانات ہیں, لیکن انہوں نے تفسیر میں کچھ مقامات پر تباہ آزمائی کی ہے. چونکہ وہ بڑے قومی ہیرو کے طور پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے, اس لیے میں نے سمجھا کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اب وہ اس طرح کی کچھ باتیں کہتے ہیں کہ وہ اس میں قدرت والا معاملہ ہی نکل جاتا ہے. مثلا وہ جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم گزر رہے تھے دریا میں سے یا سمندر میں سے, تو یہ مد و جزر تھا. مد کیا ہوتا ہے؟ سمندر پھیلتا ہے, باہر دور تک جاتا ہے. اور جزر کیا ہے؟ سمندر کا پانی ریورس ہوتا ہے. تو وہ جگہ جہاں پانی کی بہت تیز موجیں تھیں, اب وہ جگہ وہاں پانی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں جب جزر تھا نا, اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا قافلہ گزر گیا, اور جب وہ فرعون آیا تو پھر مد آ گیا تو وہ ڈوب گیا, باقی اور کوئی خاص بات نہیں ہے. تو اس طرح کچھ لوگ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں. ان کے ذہنوں میں ایک چیز پھنس گئی ہے, وہ کیا کہ فطرت کے قوانین اٹل ہیں, فطرت کے قوانین چینج نہیں ہوتے. یہ قانون ہے. آگ کا کام ہے جلانا, پانی کا کام ہے بہانا, چھری کا کام ہے کاٹنا, ہوا کا کام ہے جب تیز ہو تو جو بھی چیز رستے میں ہے اس کو اڑا کر لے جانا. بھائی قانون تو یہی ہے, پر جب رب چاہے جس قانون کو چاہے وہ تبدیل فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے, اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اس نے چاہا تو چھری کو کہہ دیا خبردار اسماعیل کے حلق کو تم نے کاٹنا نہیں ہے. اس نے چاہا تو آگ کو کہہ دیا لکڑیوں کو جلاتی رہ, میرے خلیل کو تکلیف نہیں پہنچانی. تو قدرت کے قوانین واقعی اٹل ہیں, جیسے قوانین ہے ویسا ہی چلے گا. بھاری چیز کو آپ زمین پر پھینکیں گے تو زمین کی جو کشش سے ثقل ہے وہ اس کو کھینچے گی. تو ایسے ہی قوانین ہیں, لیکن کسی بھی قانون کو رب کریم جب چاہے تبدیل فرما دیتا ہے. اب یہ سورہ انبیاء ہے, اس میں بہت سارے انبیاء کے واقعات ہیں, مختصر واقعات ہیں. ایک واقعہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ کر کہنے لگا جناب میرا کھیت بالکل تیار تھا, فصل میری تیار تھی, اور یہ بندہ اپنی بکریوں کو لے آیا چروانے کے لیے, اور ساری میری فصل اس کی بکریوں کا ریوڑ کھا گیا. اب میرا تو سارا نقصان ہو گیا, بہت بڑا میرا نقصان ہو گیا. آپ نے فرمایا چلے ٹھیک ہے, تمہاری بکریاں اس کی ہو گئیں. اب اس کا ازالہ تو یہی ہے کہ تم اپنی بکریاں اس کی بکریاں اس کو دے دی جائیں جس کا کھیت ہے. انصاف فرما دیا آپ نے. اب وہ بکریوں والا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا, کہنے لگا مہربانی کریں آپ ان کی بارگاہ میں عرض کریں کوئی اور فیصلہ ہو جائے, کوئی میرا بھی کچھ ہو جائے. اب میرا بھی راس المال ختم ہو گیا, پہلے تو اس کا کیپٹل ضائع ہوا, اب میرا کیپٹل میرے پلے بھی کچھ نہیں رہا, تو آپ ان کی بارگاہ میں عرض کریں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام گئے, جا کے کہنے لگے حضور آپ نے فیصلہ تو درست فرمایا, لیکن میرے ذہن میں ایک اور فیصلہ ہے, ایک اور آئیڈیا, اگر آپ پسند فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرنے لگے یہ جونیئر ہیں, داؤد علیہ السلام سینئر ہیں. اچھا یہ عرض کرنے لگے کہ میری گزارش یہ ہے کہ بکریاں والا جو ہے, بکریوں والا اس کو پتا ہے کہ اس کی بکریوں کی آمدنی کتنی ہے. وہ بکریوں کا اون بیچ کر, دودھ بیچ کر, بچوں کو بیچ کر اس کھیت والے کا ازالہ کر سکتا ہے, اس کی فصل کا جتنا نقصان ہوا ہے. تو اس کی بکریاں بھی چلتی رہیں گی اور اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا. تو اگر آپ پسند فرمائیں تو حضرت
दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनके फैसले को कबूल फरमाया और फिर फैसला तब्दील कर दिया। अब यहाँ से सबक क्या मिला है कि जूनियर भी, बेटा भी अगर कोई अच्छा मशवरा दे दे तो बड़ों का काम है उसको कबूल फरमा लें। अच्छा, फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का आगे जिक्र है, वअल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम, और हमने दाऊद को तुम्हारे लिए खास लिबास बनाना सिखाया। खास लिबास क्या था? वो ज़रा बनाते थे। ज़रा आपने देखी होगी, हमारे उधर म्यूजियम में लाहौर किला में भी पड़ी हुई है, जंगी सामान, वो लोहे का लिबास जिस पर तलवार का असर नहीं होता। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसको अपने हाथ से मेल्ट कर लिया करते थे, बगैर गर्म किए उसको बना लिया करते थे। अब लोहार गर्म करके बनाता है, कोई भी लोहे को जब उसकी हैत बदलता है तो वो गर्म करता है, तो हम लोहार को अदना समझते हैं, घटिया समझते हैं। हालांकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी लोहार वाला काम ही कर रहे हैं। यहां से हमें सबक ये मिलता है, कोई भी काम जो रिस्क हलाल वाला है वो घटिया नहीं है। ना मोची का काम घटिया है, ना बर्तन बनाने वाले का काम घटिया है, ना लकड़ी का काम करने वाला, ना चने बेचने वाला। काम हलाल का हो और जायज तरीका का हो और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। अब इससे आगे फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और अय्यूब को याद कीजिए जब उन्होंने अपने रब को पुकारा। अब पुकारते हुए जो अल्फाज थे ना, ये दुआ है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बड़े दुख और बड़े दर्द देखे। आज हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिल में दर्द हैं, परेशानियां हैं, गम हैं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब गम हो ना, परेशानियां हो और दिल गम से भरा जा रहा हो, फिर सब्र अय्यूब याद करें और उनकी दुआ याद करें। अब उनकी दुआ क्या है? अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अर्हमुर राहिमीन। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे सख्त तकलीफ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये सूरत अंबिया की आयत नंबर 83 है, 83 नंबर आयत। इसको देख लीजिएगा, ये जबरदस्त वजीफा है। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, और अय्यूब को याद कीजिए जब उन्होंने अपने रब को पुकारा। अब इससे आगे है अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अर्हमुर राहिमीन। बेशक इतना हिस्सा बतौर वजीफा पढ़ लें, बेशक पूरी आयत को बतौर वजीफा पढ़ लें और दिल में ये रखें, या अल्लाह, मुझे ये गम है, तकलीफ है और तू सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला। ये दुआ मांगी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ताला ने रहम भी फरमा दिया। इससे आगे हजरत ज़ुन्नून यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया है। आप जब कौम से मायूस होकर गए तो मछली के पेट में चले गए, और वहां पर मछली के पेट में जब आप पहुंचे, अब वो तारीकी है, अंधेरा है, अब वहां गम और आजमाइश है आपके ऊपर। अब वहां पर आप दुआ मांगते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तू पाक है, ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ला इलाहा इल्ला, नहीं कोई इबादत के लायक मगर अंत, तू, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सुब्हानका, तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही ज्यादती करने वालों में से था। तो ये दुआ वो मांगते रहे तो अल्लाह ताला ने मुश्किल आसान फरमाई और मछली ने उनको किनारे पर लाकर बाहर निकाल दिया। अब इस आयत के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, आपने फरमाया, जो मुसलमान इन कलिमात के साथ किसी मकसद के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पढ़ लें एक बार, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत साद बिन नबी वक़ास फरमाते हैं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के करीब बैठे हुए थे तो आपने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज के बारे में खबर न दूं कि जब तुम में से किसी शख्स पर कोई मुसीबत या दुनिया की बलाओं में से कोई बला नाजिल हो और वो उसके जरिए दुआ करे तो उसकी मुसीबत और बला दूर हो जाएगी। अर्ज की गई, हुजूर जरूर फरमाइए। तो आपने फरमाया, वो हजरत यूनुस की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरह एक और रिवायत है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ پڑھے، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں نا، جو اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ اس کو پڑھے اور اس کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں اگر فوت ہو گیا تو اسے شہادت والا اجر دیا جائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، جب بھی تکلیف آئے، کوئی مہم درپیش ہو یا بیماری آئے تو اس کی بڑی برکات ہے۔ اس سے آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزا پہلے سے مقرر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور انہوں نے جن لذتوں کو چاہا تھا ان میں ہمیشہ رہیں گے، بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہ کر سکے گی۔ فرشتے یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے، یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ایمان والوں کی صفات اور شان بیان ہو رہی ہے کہ بڑی گھبراہٹ کا لمحہ، فزع الاکبر، قیامت کے دن جب سب لرز رہے ہوں گے تو اللہ کے نیک بندے اس وقت بھی مطمئن ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ مشک تھوڑی سی لینے جائیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کتنی مہنگی۔ پہلی بات تو 1 نمبر ملتی نہیں ہے، اکثر 2 نمبر ہوتی ہے۔ 1 نمبر کی پہچان بھی بہت کم لوگوں کو ہے، تو تھوڑی سی ملتی ہے، اور وہ بھی ایسے جیسے سونے چاندی کا ریٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ مشک کے ٹیلوں کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے۔ کون لوگ؟ فرمایا ایک تو مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور فزع الاکبر، وہ گھبراہٹ، خوف زدہ اور دہشت انہیں نہیں محسوس ہوگی۔ فرمایا ایک وہ شخص جو لوگوں کا امام ہو اور لوگ بھی اس سے راضی ہوں، امام ہو اور لوگ اس سے مطمئن ہوں، اس سے راضی ہوں۔ دوسرا وہ شخص جو ہر دن اور رات اذان دے، اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے۔ جاب وغیرہ کرنی پڑ جائے تو کبھی کبھی اللہ کا حق ادا کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ اب یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ایسی تدبیر کی جائے کہ اللہ کا حق بھی ادا ہو جائے، جن سے سیلری لے رہے ہیں سیلری کا بھی، ظاہر ہے جس معاہدے کے تحت ہم سیلری لیتے ہیں، اگر اس معاہدے کے مطابق ورک نہیں کریں گے تو سیلری ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ۔ تو فرمایا جو دونوں حقوق ادا کرے گا اس کی اتنی شان ہے کہ قیامت کے دن اللہ مشک کے ٹیلوں پر اس کو جلوہ افروز کرے گا۔ اس سے آگے آخری رکوع ہے اسی سورہ انبیاء کا، اور اس میں وہ شاندار آیت ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پہلے انبیاء تشریف لاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے لوگوں باز آ جاؤ، یہ گناہ نہ کرو نہیں تو عذاب آئے گا۔ لوگ باز نہیں آتے تھے تو عذاب آ جاتا تھا، جب لوگ نہیں باز آتے تھے تو عذاب آ جاتا تھا۔ تو یہی روٹین رہی، انبیاء نے آ کر لوگوں کو بتایا، جو لوگ مان گئے وہ بچ گئے، جو نہیں باز ہیں ان پر عذاب آیا۔ پر مصطفیٰ کریم آئے اس شان و شوکت کے ساتھ آئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد مجرموں کو کہا جا رہا ہے اب عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ رحمت للعالمین آقا تشریف لے آئے۔ اس سے آگے سورہ حج کا آغاز ہے، اور اس میں ارشاد اے لوگو تم سب اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سنگین چیز ہے۔ اور اسی رکوع میں آگے جا کے ارشاد ہے اے لوگو اگر تمہیں موت کے بعد زندگی میں شک ہے تو غور کرو، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو مکمل شکل کا ہوتا ہے اور ادھوری شکل کا بھی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کریں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر ہم بچے کی صورت میں تمہیں نکالتے ہیں۔ اب یہاں پر جو مراحل جنین کے بیان ہوئے ہیں، رحم مادر کے جو مراحل بیان ہوئے ہیں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ میڈیکل سائنس کو آج پتہ ہے ان مراحل کا،
لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت نہیں پتا تھا۔ یہ بڑی توجہ والی بات ہے۔ ایمبرولوجی کے بہت ماہر سائنسدان کیتھل مور، ہاں یہ کینیڈا کے ہیں، ان کی بکس کو آج بھی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے رحم مادر میں جنین کے مختلف مراحل کو جس طرح بیان کیا ہے، اس موضوع پر دستیاب معلومات کی اس سے بہتر تعبیر ممکن نہیں ہے۔ مزید برآں وہ اس امر پر حیرت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں صدیوں پہلے قرآن میں ان مراحل کا درست ترین تذکرہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ صدیوں پہلے ایک کتاب میں ان مراحل کو کیسے بیان کر دیا گیا؟ کیتھل مور وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ میڈیکل سائنس کو تو آج پتا چل رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ طبیبوں کی محفل میں تو نہیں بیٹھنے والے تھے، آپ کی سنگت میں اس دور کا عملے جراحی والے لوگ تو نہیں تھے، اطباء تو نہیں تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کیسے بیان کیا؟ حضور کا یہ سب بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قلب مصطفیٰ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ حضور کی نبوت کی، حضور کی صداقت کی اور قرآن مجید کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب اس سے آگے ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کے آثار ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا۔ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، اونٹ جو قربانی کے لیے جاتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں، اس کو بھی نشانی کہا گیا۔ تو صفا مروہ اور ساری مقدس چیزوں کو اللہ کی نشانی کہا گیا۔ علماء نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مزارات انبیاء و اولیاء بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ صفا اور مروہ پر تو اللہ کی ولیہ کے قدم لگے ہیں نا۔ حضرت ہاجرہ، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ اللہ کی ولیہ ہے نا۔ نبی کی ماں ضرور ہے، نبی کی وائف ضرور ہے، لیکن خود تو ولیہ ہیں۔ تو ولیہ کے قدم لگے تو وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جہاں اللہ کا ولی خود موجود ہو، وہ نشانی کیوں نہیں ہے؟ تو ایک تو بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی ولی صحیح ہونا چاہیے۔ آج کل جتنا فراڈ اس شعبے میں ہو رہا ہے وہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ ہمارے لوگ اتنے سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں، خالص دودھ کا پتہ ہے، درزی کون کپڑا چوری کرتا ہے، کون صحیح بناتا ہے یہ پتہ ہے، لکڑی اچھی ایک نمبر کہاں سے ملے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ دین کے معاملے کا جو سانو کی پتہ جی بھئی، جب ہر چیز کی ہم معلومات لیتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں معلومات لیتے؟ کیوں 2 نمبر لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہو؟ کیوں غلط لوگوں کے کہنے پر بڑے بڑے فیصلے کرتے ہو؟ پھر نقصان ہوتا ہے کاروبار میں۔ تو یہاں بھی جانچنا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں بتایا، قرآن نے بتایا ان اولیاءہ الا المتقون، ولیوں کی پہچان بتا دی کہ ولی وہی ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ جو نہ نماز کے قریب کے جائے نہ شریعت کے قریب جائے۔ مسئلہ آپ پوچھنا تو کہتا جو مولویوں نے جا کے پوچھو، میں نے کی پتا مسئلے تھا، وہ کیا شریعت کی رہنمائی کرے گا، وہ کیا طریقت کی رہنمائی کرے گا، بیسک چیزیں ہی جو نہیں جانتا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کامن سینس کے ساتھ بھی ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو تعظیم کرتا ہے نا وہ دل کا متقی ہے۔ اصل تقوی کا مقام دل ہے، اور دل کا تقوی تعظیم و توقیر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے جو چرواہا شاہی چراگاہ کے آس پاس چرائے تو قریب ہے کہ اس چراگاہ میں جانور چر لیں۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ آگاہ رہو۔ اب آخری حصہ جو ہے نا وہ اس کے متعلق جو میں بات کر رہا ہوں۔ آگاہ رہو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے۔ اب یہاں ایک تو میڈیکل سائنس ہمیں کہتی ہے نا کہ آپ کے ہارٹ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ نہیں جی پائیں گے، اللہ تعالیٰ بچائے کارڈیالوجی کے معاملات سے۔ تو دل اگر بند ہو جائے تو بندہ فوراً مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو تو کئی نقصانات ہو جاتے ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ تو جسمانی اعتبار سے ہے، روحانی اعتبار سے بھی تمہارا دل بڑا اہم ہے۔ یہ رب کریم تمہارا ظاہر نہیں دیکھتا، تمہارا دل دیکھ رہا ہے۔
کیا مطلب؟ نیت دیکھ رہا ہے، تمہارا ارادہ دیکھ رہا ہے، تمہارے قلب میں کیا ہے، جب تم نے کوئی کام کیا تو دل میں کس نیت سے کام کیا ہے۔ اس لیے دل کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، دل کو ڈرانا بھی چاہیے، اس کو زیادہ خوش بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو خوش بھی کریں آخرت کی بشارات کے حوالے سے، لیکن اس کو ڈرانا بھی چاہیے عذاب والی باتوں سے، عذاب والی آیات سے، گزشتہ قوموں کے تذکرہ سے۔ ڈر اور خوشی دونوں کیفیتیں جب ہوں تو پھر معاملہ صحیح رہتا ہے۔ پھر حکومت کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے انکم بڑھانی ہے اور جو مال خزانہ ہے اس کو بڑھانا ہے، اس کو جیسے مرضی بڑھ جائے۔ ہمارے ہاں بڑے فخر سے کہا گیا نا جی، فیسٹیول منایا گیا تو اتنی آمدن ہوئی۔ تو میں نے کچھ مجلسوں میں ساتھیوں سے کہا بھائی آمدن ضرور ہو گئی کروڑوں کی، لیکن آمدن کے لیے جو ذریعہ تھا وہ حلال تھا یا حرام تھا؟ ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ جیسے مرضی آمدن حاصل کرو، حلال ذریعہ سے آمدن حاصل کرو تو اس میں برکت ہے، حرام ذریعہ کی آمدن کٹھی کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار عطا فرمائیں تو کیا ذمہ داری ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، برائیوں سے روکیں۔ اب خود ہی ہم پروموٹ کریں بے حیائی کے کام کو، لڑکیاں لڑکے اکٹھے چھتوں پر چڑھ جائیں اور شور مچائیں اور بے حیائی کے کام کریں، اور انڈرسٹوڈ یہ بھی ہے کہ شراب بھی خوب چلے گی، اور پھر ہم اس پر فخر کا اظہار کریں۔ تو بھائی برائی کے کام پر فخر تو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے لوگ ہوتے تھے، برائی ہو جاتی تھی تو شرمندہ ہوتے تھے، نادم ہوتے تھے۔ جو برائی پر نادم ہو اس کو توفیق توبہ مل جاتی ہے، اور لوگ جو برائی کر کے فخر کا اظہار کرے، اس پر اپنا سٹیٹس لگائے، سب کو دکھائے اور دانت سمیٹے، وہ کیسے توبہ کرے گا؟ اس کے تو مائنڈ میں ہے میں نے بہت اچھا کام کیا۔ اس لیے خدا را برائی کو نہیں آپ باز آنا کسی نے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اس کو اچھا بنا کے نہ دکھائیں۔ جیسے شیطان نے کہا تھا نا میں برائیاں ان کے سامنے مزین کروں گا، حسین بنا کے دکھاؤں گا، وہ ہم نے کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ پھر آگے ارشاد ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بس حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن سینوں میں جو دل ہے نا وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو دل کیسے اندھا ہوتا ہے؟ جب دل اعتراف نہیں کرتا، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ایک غلط کام ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں، دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ اس سے آگے سورۃ المومنون ہے، اور اس کے پہلے رکوع میں ایمان والوں کی فلاح اور ان کی کامیابی کے لیے جو خصوصیات ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ ہر کوئی کامیابی چاہتا نا، فرمایا جو ایمان والا نا اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ کون سی کامیابی؟ کس طرح کامیابی حاصل کی؟ کون سے ایمان والے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، محبت سے عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ بیہودہ باتوں میں کیا لذت لینی؟ بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جو اپنا باطن صاف کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوا اپنی بیویوں کے یا باندیوں کے، سو بے شک ان میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کو طلب کیا سو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں، وہی لوگ وارث ہیں جو جنت فردوس کی وراثت پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو فرمایا یہ کام کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو۔ اس سے آگے ارشاد ہے بے شک جو لوگ اپنے رب کے جلال سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں تو وہ خوف زدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور وہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی نیکیوں میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں۔ جب نیکی کا کام ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو، تو پھر دل میں خوف ہونا چاہیے۔ اب میں آیت نہیں پڑھتا، آیت نمبر 67 نیا ترجمہ بھی نہیں کرتا، صرف مسئلہ بیان کر دیتا ہوں کہ رات کو باتیں کرنا، یہاں مذمت کی گئی کفار کی جو رات کو باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں۔
ہم راتوں کو بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی تھڑوں پہ بیٹھا ہے، کوئی گلی میں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی ایسے ہی باہر کرسیاں رکھ کے بیٹھ گئے، باتیں کرتے کرتے رات کتنی بیت جاتی، فضول باتیں۔ اب اس پر حدیث سن لیجئے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور عشاء کی نماز باتیں کرنا مکروہ ہے، آپ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، تو عشاء کی نماز ابھی نہیں پڑھی، تو اب سونا پسندیدہ نہیں ہے، حضور نے ناپسند کیا۔ اور جب عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اب باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، آپ نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے۔ ہاں، علم کی مجالس منعقد کرنا، دین سیکھنا، قرآن پڑھنا، عبادات کرنا، شب بیداری کرنا، شبینہ کرنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں اگر فجر کا اہتمام ہو۔ اگر فجر کی نماز چھوٹ جائے تو رات کو نفلی عبادت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے، اگر فجر کی نماز چھوٹتی ہے تو رات شب بیداری کرنا، شبینہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ فجر کی نماز ضروری ہے، اور یہاں پر درمیان میں جو ٹائم ہے اس کو فضول گزارنا یہ ناپسند کیا گیا ہے۔ بس آخری مسئلہ سن لیں، سورۃ النور ہے اور اس میں بڑا اہم حکم ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے، اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ اس نے زنا کیا ہے، اگر وہ شادی شدہ پھر تو رجم کیا جائے گا، حدیث میں اس کا بیان آ گیا۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور اندر خفیہ نہیں مارنے، ایک جماعت سامنے ہونی چاہیے تاکہ دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے بچائے۔ اس سے آگے آخری مسئلہ، وہ میں سمجھ رہا تھا اسی کے ساتھ ہے مسئلہ، تو سوری میں نے آپ کو کہا تھا، لیکن یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، نہایت اہم مسئلہ ہے، میں ہر سال اس کو بیان کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بڑی برائی پھیلی ہوئی ہے، دوسروں پر الزام لگانا، کیچڑ اٹھالنا۔ آپ کے 1000 فالوور ہیں یا 1000 فرینڈز ہیں آپ کے، آپ ایک میسج کر دیں گے سینکڑوں بندوں تک تو پہنچے گا، یا کسی میسج کو آپ نے لائک کر دیا۔ اب اگر آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں زنا کا، کسی کے کردار پر آپ بات کر رہے ہیں اور وہ اس میں ہے نہیں، تو کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اس آیت میں سن لیجئے، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 4 ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں۔ اگر کسی نے کہا نا جی اس نے منہ کالا کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اب اس کو 4 گواہ پیش کرنے چاہیے۔ اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کو 80 کوڑے مارو۔ پہلی سزا، اس کو 80 کوڑے مارو، تم نے کیوں الزام لگایا۔ دوسری سزا، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی اس کی گواہی کو کسی فیصلے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تھوڑی سزا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی ذات پر دھبا لگ گیا۔ ہم الزام لگا دیتے ہیں، جس پر الزام لگایا اس پر دھبا لگا دیتے ہیں، اور اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے، جی اس پر تو فلاں الزام ہے۔ جس نے الزام لگایا دھبا تو اس پر لگ رہا ہے، بھائی تم نے الزام لگایا 4 گواہ پیش کرو، نہیں تو تم دھبے والے ہو، تمہارا کردار غلط ہے، اور قیامت تک کبھی بھی تمہاری گواہی کبھی بھی کسی فیصلے میں نہیں مانی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ مذاق نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ ہم ایسے ہی کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، کسی کے کردار پر بات کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر فرمائے اور حیا نصیب فرمائے۔